أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول عذر لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ وَمِنْهُمْ، اور ان منافقین کے فتنوں میں سے ایک یہ فتنہ، ایک یہ بگاڑ جو انہوں نے کیا تھا احد کے دن، دوسرا بگاڑ سنیے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے ایک بگاڑ دیکھتے چلے جائیے کتنے. پہلے تو انہوں نے بہانے کیے کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نکل جاتے تو وہاں جا کر بھی یہ ایسی حرکتیں کرتے. تیسری چیز فرمائی یہ جاسوس ہیں. چوتھی چیز بتا دی کہ دیکھو گھوڑے دوڑاتے ہیں اپنے، اس لیے اگر یہ نکلتے تو اپنے گھوڑے دوڑاتے تاکہ تم میں بگاڑ پیدا کریں. پانچویں بات بتا دی کہ اس سے پہلے احد میں ان کا کردار دیکھو کیا رہا ہے. اب یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان منافقوں میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے ذلی مجھے اجازت دے دیں میں رک جاؤں مدینہ منورہ میں، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے آپ فتنے میں آزمائش میں نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ اوپر کہہ رہے ہیں کہ فتنہ بگاڑ یہ پیدا کرنے والے ہیں، ٹھیک، اور یہ منافق کہتا ہے کہ مجھے آپ چھوڑ دیں مدینہ منورہ میں، مجھے نہ بگاڑیں. ہوا کیا اس منافق کا؟ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور عورتیں میری کمزوری ہیں، تو میں اگر وہاں جاؤں گا تو مشرکین کی عورتیں اگر مجھ پہ مر مٹیں اور مجھ سے انہوں نے کسی گناہ کا تقاضا کیا تو میں تو پھنس جاؤں گا. ولا تفتنی، آپ مجھے نہ بگاڑیں، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں. یہ ہے دماغ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں اس معاملے میں صبر کر نہیں سکتا، تو جب میں روم کی ان عیسائی خواتین کو دیکھوں گا تو اپنے پہ قابو پا نہیں سکوں گا اور میں ڈرتا ہوں کہ گناہ نہ کہیں کر بیٹھوں. یعنی وہ گناہ سے ہی خیال آ رہا ہے، اور یہ جو گناہ ابھی کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا جو کفر تک پہنچا رہا ہے یہ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، یاد رکھو فی الفتنۃ، یہ تو بگاڑ میں سقطوا گر گئے، یہ تو گمراہی میں پڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ بہانے اختیار کرنا، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ یہ ہے منافقت. اور منافق انسان کبھی کبھی یہ کرتا ہے کہ خدا کی اطاعت کے لیے وہ بہانے ڈھونڈ لیتا ہے کہ اگر اطاعت کروں گا یہ مصیبت پیش آ جائے گی، یہ مشکل ہوگی دین کا کام میں، لہذا اس وقت حکم یہی ہے کہ دین کا یہ کام نہ کیا جائے. نفس کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں نا کہ اس وقت یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ میں یہ کام نہ ہی کروں. حالانکہ دین کے جو ضروری فرض اور واجب کے درجے کے کام ہوتے ہیں وہ کیسے چھوڑے جا سکتے ہیں؟ یہ جہاد فرض تھا، غزوہ تبوک میں سب کا نکلنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کر رہا. دو باتوں میں فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ فرض اور واجب کے درجے کی چیز ہو اور انسان اس کام میں بہانے تلاش کرے کہ نہ کرے. مثلا اس نے جانا ہے نماز کے لیے، فرض ہے اس کے لیے نماز کا پڑھنا، اب بہانے نفس تلاش کرتا ہے کہ اگر تم وضو کرو گے تو پھر تمہیں اتنی تکلیف ہوگی، پھر بخار ہو جائے گا، پھر سارا دن ایسے ہی ہوگے، تو پھر جو تم کام کم کرو گے تو حرام کا رزق کھاؤ گے، آخر وہ بھی تو حلال ضروری ہے نا، تو اس لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہی نہیں، پھر تمہیں زکام ہو جائے گا، پھر تمہیں چھینکیں آتی رہیں گی. تو دیکھو اپنی جان کا بھی تو اللہ نے حق رکھا ہی ہے. یہ سارے بہانے نفس بتا رہا ہے اللہ کی فرض اطاعت کو روکنے کے لیے. اس کو شریعت کہتی ہے یہ منع ہے. اور کبھی کبھی اس کے بالکل برعکس پیش آتا ہے
اور وہ یہ ہے کہ بہت سے کام جو حرام کے درجے کے ہوا کرتے ہیں اس سے مکروہ کام کا کر لینا بہتر ہے، کہ مکروہ کام اگر حرام کام سے روکتا ہو اور مکروہ سے گزارا ہو سکے تو فقہا نے لکھا ہے مکروہ میں پڑ جائے حرام میں نہ پڑے۔ ویسے تو الیاذ باللہ خدا سب سے ہی بچائے، لیکن کسی مصیبت میں آدمی پڑ ہی جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ فقہا کہتے ہیں احون البلیتین، دو گناہوں میں جو کم درجے کا گناہ ہے وہ اختیار کرے۔ اور اس کی دلیل وہ بھی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور وہ یہ تھی کہ وہ نماز پڑھ کے جب نکلے تو کچھ تاتاری فوجی تھے، وہ بیٹھے شراب پی رہے تھے، تو شیخ گزر گئے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ شیخ تو برداشت نہیں کرتے تھے ایسی باتیں، وہ تو اللہ کے لیے صاف بات کہتے تھے۔ تو ہم نے شیخ سے کہا کہ آپ نے ان تاتاریوں کو چھوڑ دیا اور شراب پہ کچھ تنقید نہیں کی۔ انہوں نے کہا اگر میں انہیں منع کرتا شراب سے تو یہ کسی بازار میں گلی محلے میں چلے جاتے اور وہاں جا کے مسلمانوں کو قتل کرنے لگتے۔ تو یہ ان کا شراب پینا، یہ ان کو قتل سے باز رکھے ہوئے ہے، محفوظ رکھے ہوئے ہے، لگے رہیں اپنے کام میں، کم سے کم قتل سے تو بچے رہیں گے۔ حجاج ابن یوسف نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی عبادت تجویز کریں، سب سے اچھی عبادت تو وہ کرتا رہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے لیے سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ سوتے رہا کرو۔ اس نے کہا میں سوتا رہوں، یہ کون سی عبادت ہے؟ انہوں نے کہا جتنے دن سوتے رہو گے لوگ تمہاری تلوار سے محفوظ رہیں گے، اس لیے یہ سب سے اچھی عبادت ہے تمہاری۔ تو یہ ہوا کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا فیصلہ اس کے لیے بڑا علم چاہیے، تقوی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق چاہیے، پھر جا کر انسان کہ ان چیزوں میں پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی سونا لے کے آیا تھا اور آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا، اور آپ نے کہا اگر میں اس سے سونا آج خیرات میں لے لوں تو کل یہ بیٹھ کے چوراہے پہ بھیک مانگنے لگ جائے گا۔ تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات سے روکا؟ اس وجہ سے روک دیا کہ معلوم تھا اس کے حالات ایسے ہیں کہ یہ سونے کے بعد اس کا دل کا اطمینان قرار باقی نہیں رہے گا اور مانگنے کی حرام کام میں پڑ جائے گا۔ تو منع کر دیا کہ یہ نیکی نہ کرو جو فرض اور واجب کے درجے کی نہیں ہے، تاکہ تم حرام کام سے بچے رہو۔ شریعت اس طرح احکامات کو ترتیب دیتی ہے، لیکن یہ چیز بڑی سمجھداری کے بعد آتی ہے۔ شریعت کو بہت اچھی طرح سمجھنا اور اللہ کا تقویٰ جب ہوتا ہے پھر آدمی سوچتا ہے کہ بات کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عالم کو دیکھو، کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے آپ پیچھے چھوڑ جائیں اور مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجیے، کسی آزمائش بگاڑ میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ منافق تو اس بگاڑ میں پڑ گئے۔ وان جہنم، اور بلا شک و شبہ یہ جہنم لمحیطۃ، اس نے گھیرا ہوا ہے بالکافرین، کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آگ ہر طرف سے ان پر پڑے گی۔ محیط کا دائرہ، محیط احاطہ کر لینا چاروں اطراف سے، تو 6 جہات سے 6 اطراف سے اس آگ نے گھیرا ہوا ہے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، جتنی 6 جہتیں ہیں ان سب سے آگ ان پر برسے گی۔ اس جہنم نے گھیر رکھا ہے ان منافقین کو۔ کیوں اللہ کی راہ میں نہیں نکلے؟ کیوں خدا کی راہ میں جہاد نہیں کیا؟